نماز سکھائی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے پاؤں جو ہے نا اپنے جسم کے مطابق کھولیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نیت آپ نے کر لی جو آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو تکبیر، ہاتھ کس طرح اٹھانے، آپ کی مرضی کندھے تک اٹھاؤ یا آپ کی مرضی کانوں تک اٹھاؤ، ہاتھ اتنے باہر بھی نہ ہو، اپنے جسم کے مطابق کندھوں کے درمیان جو ہے نا وہ ہاتھ کو کھولیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ہاتھ کہاں تک باندھیں گے، اس کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو اس ہاتھ کو اس ہاتھ پر رکھیں، ٹھیک ہے، یا تو اس کو اس کے اوپر رکھیں، یا آپ کی مرضی ہے، یا تیسرا طریقہ پورے ہاتھ کو پورے ہاتھ کے اوپر رکھیں۔ یہ 3 طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس کو پکڑنا یہ صحیح نہیں ہے، اس کو پکڑنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے کندھوں کو بھی ریلیکس رکھیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کیا کریں گے، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد کہاں جانا ہے، رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو رفع دین کرنا ہے۔ رفع دین کا طریقہ وہ دیکھ لیں کس طرح کرنا ہے آپ کو، اس طریقے کار کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر بیچ میں کریں گے تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ اکثر لوگ رفع دین یوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یوں کر لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ پورا رفع دین کریں، پورا کیا کریں، پورے طریقے سے رفع دین کریں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ رفع دین کر کے آپ رکوع میں جائیں گے۔ آپ کہاں جائیں گے، رکوع کس طرح کرنا ہے یہ سیکھ لیں۔ رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظریں ہوتی تھی وہ آپ سجدے کی جگہ پر رکھتے تھے۔ رکوع میں اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں میں پکڑ لیتے تھے، ٹھیک ہے، اس طریقے کار کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑ لے، اور اللہ کے رسول کی پیٹھ بالکل سیدھی ہوتی تھی۔ پیٹھ کیسے ہوتی تھی، بالکل سیدھی ہوتی تھی۔ کندھا یا جو سر نہ نیچے ہوتا تھا نہ اوپر ہوتا تھا، بالکل اسٹریٹ برابر ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز رکھے تو وہ گرے نہ، اور بازوؤں کو بھی نہ خم نہ کرے، سیدھا کرے۔ اس طریقے کار کے ساتھ پیغمبر رسول، یہ پیٹھ سیدھی ہے میری، سیدھی ہے، اس طریقے سے جو ہے نا آپ کو رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے بعد آپ کو اٹھنا ہے، پھر رفع دین کرنا ہے، اسی طرح پھر کیا کرنا ہے، اس طرح رفع دین کرنا ہے۔ اب کہاں جائیں گے، آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں پہلے ہاتھ رکھیں گے پھر گھٹنے رکھیں گے۔ کیا مطلب، ہاتھ پہلے یہ رکھنا ہے، پہلے کیا رکھنا ہے، ہاتھ، اس کے بعد پھر گھٹنے رکھنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، سجدہ کریں گے۔ سجدہ کس طرح کرنا ہے آپ کو، کہ اپنے ہاتھوں کو کندھے کے برابر رکھیں یا سجدے کے برابر رکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس طریقے کار کے ساتھ آپ کا سجدہ مکمل ہو جائے گا کہ آپ کی ناک اور پیشانی یہ دونوں زمین پر آپ کو کیا کرنی ہے پیارے محترم بھائیوں، ٹکانی ہے، اس طریقے کار کے ساتھ۔ اب ہاتھ آپ کی مرضی ہے یہاں تک رکھیں۔ اس کے بعد آپ کے جو پاؤں ہوں گے اس کو بھی دیکھ لیں، پاؤں ملانے، ٹھیک ہے، اور انگلیاں ٹیڑھی کر کے قبلے کی طرف۔ میرے پاؤں دیکھیں سارے، دیکھو کس طرح کیے ہوئے، اس طریقے سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کا سجدہ کر لیا، پھر دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر جو ہے نا آپ کو دوسری رکعت مکمل کرنی ہے، اور اسی طرح تشہد میں بیٹھیں گے۔ پہلی رکعت کے دوسری رکعت کے تشہد میں انگلی کو کس طرح کرنا ہے، یا تو یہ طریقہ یہ کر لیں، ہاتھ کو پکڑ لیں یا رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، یا تو یہ کر لیں، یا تو آپ کی مرضی اس طریقے کار کے ساتھ کریں، یا تو اس طریقے کار کے ساتھ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھ کر رفع دین، اور چوتھی رکعت میں بیٹھنے کے وقت طریقہ یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے، بس اس پاؤں کو اس سائڈ نکالنا ہے اور اپنی سرین کے بل بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کر کے اور سلام پھرنے۔ سلام کا بھی طریقہ دیکھ لیں، اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے کہ آپ کی یہ چیز نظر آتی تھی لوگوں کو، مطلب پورے سلام کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کی نماز کیا ہوگی، مکمل ہوگی۔